صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے سنویدھان کے بچانے کا، اس ملک میں سیکولرزم کے باقی رہنے کا، اور اس ملک کا جو ڈھانچہ اس ملک کے بنانے والوں نے اور جناب امبیڈکر نے بنایا تھا، اس کے باقی رکھنے اور نہ رکھنے کا ہے۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ اس دیش کے بنانے والوں نے، اس کی آزادی کے لیے قربانی دینے والوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ یہ دیش دنیا کے تمام ملکوں سے الگ ہو، یہاں مختلف دھرم کے ماننے والے، مختلف لینگویجز کے بولنے والے، مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے، مختلف الگ الگ نقطۂ نظر رکھنے والے، یہ سب لوگ مل کر اس ملک کو بنائیں گے اور اس میں رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو وقت کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے، اس پر کافی ساری چیزیں آ گئی ہیں، کچھ باتیں سچی بھی آئی ہیں، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس پر جھوٹ کو بھی بہت زیادہ پھیلایا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وقف کا مسئلہ یہ ہمارا ایک دستوری حق ہے۔ ہمیں دستور میں جو حق دیا گیا ہے، دفعہ 25 میں، دفعہ 26 میں، دفعہ 29 اور 30 میں، اپنے اداروں کے بنانے کا، اپنے ضمیر اور عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا، وقف کا قانون اسی کے تحت ہے، کیونکہ جو زمینیں کوئی مسلمان اپنی پراپرٹی کو وقف کرتا ہے تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہے، اس میں کوئی دوسرا شخص، نہ حکومت، نہ پبلک، نہ مسلمان، نہ غیر مسلم، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت نے ابھی وقف بل پیش کیا ہے، یہ مذہبی تفریق پر مبنی ہے، دھارمک بھید بھاؤ پر مبنی ہے۔ آپ دیکھیں، ہمارے سکھ بھائی ہیں، ان کے جو اپنے مذہبی استھل ہیں، دھارمک استھل ہیں، ان کی جو انتظامیہ ہوگی اس کو سکھ بھائی چلائیں گے۔ ہندو انڈومنٹ کی جو عملات ہیں، اس کی جو جائیدادیں ہیں، اس کو ہندو چلائیں گے، اور یہ ان کے اس میں صراحت موجود ہے کہ اس کے سارے ممبر ہندو ہوں گے۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو جگہ ہمارے ہندو بھائیوں نے بنائی ہو، سکھ بھائیوں نے بنائی ہو، عیسائی بھائیوں نے بنائی ہو، یا کسی اور دھرم سے تعلق رکھنے والوں نے اپنے دھارمک مقصد کے لیے رکھی ہو، اس کا پورا مینجمنٹ ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جتنا حق ان کے لیے ہے، اتنا ہی حق مسلمانوں کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ وہ جو مسجد بنائیں، مدرسے بنائیں، قبرستان بنائیں، درگاہیں بنائیں، خیراتی مقاصد کے لیے کوئی جائیداد حاصل کریں، کوئی زمین وقف کریں، تو اس کا مینجمنٹ پوری طرح مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ لیکن اب اس قانون کے تحت یہ فرق کیا گیا ہے کہ اس میں لازماً 2 غیر مسلم بھی شریک ہوں گے، اور جو آفیسرز گورنمنٹ کی طرف سے اس کے انتظام کو کنٹرول کرے گا، اس کا بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو جو اس وقت ڈھانچہ ہے اس بل کا، اس کے تحت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مینجمنٹ میں اکثریت غیر مسلم حضرات کی ہو جائے۔ اسی طرح تمام دھرم کے ماننے والوں کے لیے یہ بات مانی گئی ہے اور مانی جانی چاہیے کہ اگر کوئی جگہ مندر کے طور پر استعمال ہوتی آ رہی ہے
اور دوسرے قوموں کے مذہبی مقصد کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے، تو اس کو اس کے یوز کی بنا پر، اس کے استعمال کی بنا پر اس کو اسی مذہب کی چیز سمجھا جائے گا، مانا جائے گا۔ لیکن اس قانون میں وقف بائی یوزر کا پہلو جو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے اور جس پر کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، اس پہ انہوں نے تبدیلی کر دی ہے، اور اس کے تحت بہت سی چیزیں جو وقف کے طور پر مدتوں سے استعمال ہوتی رہی ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ جھگڑا کھڑا کیا گیا ہے کہ گویا اگر وہ اس کا رجسٹریشن نہیں ہو تو اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ حکومت جو ہے، موجودہ حکومت ہماری، بڑے افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے کہ اس کو سچائی سے بہت چڑ ہے، جھوٹ بولتی ہے اور جھوٹ کو پھیلاتی ہے۔ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پورا ملک وقف میں تبدیل ہو جائے گا، جہاں وقف بورڈ نے ہاتھ رکھ دیا وہ چیز وقف کی ہو جائے گی، ایسا تصور ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی جگہ ایسی ہو جس کو غلط طور پر وقف بورڈ نے یا کسی تنظیم نے، کسی آرگنائزیشن نے وقف ہونے کا دعویٰ کر دیا ہو، تو عدالت موجود ہے، کورٹ موجود ہے، وہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ کسی بھی طبقے کے لیے یا کسی فرد کے لیے یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے کہ وہ جس چیز کو اپنی ملکیت بتا دے، اپنی پراپرٹی بتا دے، اس کو اس کی پراپرٹی ہو جائے۔ اس لیے یہ بات جو کہی جا رہی ہے اور بار بار گورنمنٹ کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں یہ بھی بولنا چاہوں گا، کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو یہ ہم لوگوں کی لڑائی ہے وقف کی، یہ کوئی ہندو مسلم لڑائی نہیں، یہ مائنورٹی اور میجورٹی کی لڑائی نہیں ہے، اقلیت اکثریت کی لڑائی نہیں ہے، یہ انصاف کی لڑائی ہے، یہ مظلوموں کی لڑائی ہے ظالموں کے خلاف۔ ہماری لڑائی حکومت سے ہے جو مسلمانوں پر بھی ظلم کر رہی ہے اور اس ملک کے سنویدھان پر بھی ظلم کر رہی ہے۔ مسلمانوں کو وہ اس کے حق سے محروم رکھنا چاہتی ہے، اور ہمارے دستور کا، ہمارے سنویدھان کا جو رخ متعین کیا گیا تھا، وہ اس رخ کو بدل دینا چاہتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے، اور یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور ہم نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ ملک کے تمام انصاف پسند شہریوں سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ اس لڑائی میں مسلمانوں کا، اقلیتوں کا، مظلوموں کا ساتھ دیں گے۔ یونیفارم سول کوڈ کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں بہت سوچ سمجھ کر آپ پارلیمنٹ کے بحث اٹھا کر دیکھیں جو دفعہ 25 کے سلسلے میں، کہ جس میں ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے کی، پریکٹس کرنے کی اور اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے۔ پریکٹس میں لوگوں کے سماجی قوانین شامل ہیں۔ جس کمیونٹی کا جو سماجی قانون ہو وہ اپنے قانون کے مطابق عمل کرے، اس کو ایک بنیادی حق مانا گیا ہے، اور یونیفارم سول کوڈ اس حق کو متاثر کر دے بلکہ اس کو تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ اور ہمارا ملک اتنا بڑا ملک ہے، اتنی ساری کمیونٹیز ہیں یہاں، کہ اس میں یونیفارم سول کوڈ ممکن نہیں۔ ابھی اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ انہوں نے بنایا ہے، لیکن اس پر بہت سے ہندو بھائیوں کو بھی اعتراض ہے، اور اس میں جو ٹرائبس ہیں ان کو آپ نے مستثنیٰ کیا ہے۔ اگر آپ ایسا قانون بنانا چاہتے ہو جو ملک کے تمام شہریوں کے لیے ایک ہو، تو آپ نے ایک طبقے کو اس سے مستثنیٰ کیوں کیا؟ صاف مطلب اس کا یہ ہے کہ اس ملک میں اتنا زیادہ تنوع ہے کہ یہاں یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ایک قانون سماجی زندگی سے متعلق، جس میں ہر سماج کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں
اور ہر دھرم کے ماننے والوں کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اس میں ان کو ایک ہی قانون کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، یہ بات ممکن نہیں ہے، اور اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو باہر کی دنیا سنے گی تو وہ ہنسے گی کہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے بے روزگاری، ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ کرنسی اس کی ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے ملک کا مسئلہ ہے امن و امان، ہمارے ملک کا مسئلہ ہے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت، جہاں آئے دن موب لنچنگ ہو رہی ہے، چھوت چھات ہے، اونچ نیچ کا تصور ہے۔ اس پر حکومت کو کام کرنے کے بجائے صرف ایک طبقے کو نقصان پہنچانے اور ان کو دباؤ میں رکھنے کے لیے حکومت نے اس طرح کا شوشہ چھوڑا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اس کے سخت مخالف ہیں، اور نہ صرف مسلمان اس کے مخالف ہیں بلکہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کر اس سلسلے میں باتیں کی ہیں، اور وہ حضرات بھی دوسرے ہمارے عیسائی بھائی، سکھ بھائی، یہ سب حضرات اس طرح کے قانون کے مخالف ہیں، اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں اور حکومت سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم آخری حد تک اس کی لڑائی لڑیں گے۔ ہم اس کو ایسے قانون کو ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے اور ملک کے انصاف پسند شہریوں کے لیے یہ قابل قبول نہیں۔ تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ایک جمہوری حکومت وہی ہے جو عوام کے جذبات کا لحاظ رکھے اور مظلوموں کی آواز سے اپنے کان بند نہ کر لے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ پورے دستور کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اور اس ملک کی وحدت کو اور آپسی رواداری اور بھائی چارے کو برقرار رکھتے ہوئے قدم اٹھایا کرے۔ ہمیں امید ہے کہ ملک کے تمام انصاف پسند شہریوں کا ہمیں اس میں تعاون حاصل رہے گا۔